السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل سے عید الاضحیٰ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں عبادت کی غرض سے نماز عید ادا کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہم اللہ رب العزت کے مقدس ذکر سے کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سبھی حضرات مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ تکبیر پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے پر بے انتہا مہربان اور بے انتہا رحم کرنے والا ہو جاتا ہے۔
روایات میں آیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ تکبیر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 اونٹ اپنی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین کرام، آپ جمعات کے خطبات کے ذریعے سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں اور تفصیلی طور پر علماء کرام عید اور قربانی سے متعلق اور حج سے متعلق الحمدللہ گزشتہ 1 مہینے سے مساجد میں جمعات کے خطبات میں تفصیلی گفتگو فرما رہے ہیں۔ الغرض معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ضروری اور اہم ترین گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس کی آج معاشرے کے اعتبار سے شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بڑا اور عظیم اجتماع ہے اور انتظامی کمیٹی عیدگاہ یوسف گڑا کی یہ بہت بڑی کوشش اور سعی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ اور بڑا مجموعہ ہوتا ہے اتنے بڑے مجموعے کو ایک اچھے اور بہترین انداز میں پیغام دیا جائے۔ تو منتظمین کمیٹی کی خواہش پر آج کے اس عظیم اجتماع کے لیے میں نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر چند اہم اور ضروری باتیں جو آج ہمارے معاشرے کو درپیش ہے اس پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے لیے چند چیزیں چیلنج بن گئی ہیں۔ آج مسلمان معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے حبیب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ہمارے اس اجتماع کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں اور آج کے اس گفتگو کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو میں نے نوجوان دوستوں کے لیے بھی اصلاح معاشرہ کی غرض سے نوجوان دوستوں کے لیے آج کے اس موضوع کو منتخب کیا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو خود بھی بچو، وَأَهْلِكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچنے اور کس سے بچانے کی بات ہو رہی ہے، وہ ذرا قابل غور بات ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے بندو تم خود بھی بچو، وَأَهْلِكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نارا، دوزخ کی آگ سے بچو اور دوزخ کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ پوچھا گیا کہ دوزخ کی آگ کیا چیز ہے جس سے بچنے اور بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو پروردگار عالم خود آگے ارشاد فرماتا ہے، وقودها الناس والحجارہ، دوزخ کی آگ ایسی دردناک آگ ہے، اگر اس میں پتھر بھی ڈالا جائے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں دوزخ سے بچنے کا حکم تو دے رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیزوں کو بچانے کا حکم بھی دے رہا ہے، لیکن خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے دوزخ کی آگ بنائی ہے۔ اللہ کی گفتگو کا انداز تو دیکھیے، اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم تو دے رہا ہے دوزخ سے بچو، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اعدت للکافرین، اے میرے بندو وہ آگ میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی ہے، وہ آگ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی،
وہ آگ میں تم کو نہیں ڈالا جائے گا. وہ آگ تو ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے. ہم تو کسی کلمہ گو کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتے. ہم کسی کلمہ گو کو دوزخ میں بھیجنا نہیں چاہتے. ہم کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے کو دوزخ کے انگار میں ڈھکیلنا نہیں چاہتے. لیکن بندو وہ آگ ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے. لیکن اگر تم برے کام کرو گے, گندے کام کرو گے, خود بھی بربادی والا راستہ اختیار کر لو گے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اگر تم بربادی والا راستہ اختیار کر لو گے, یا اس میں احتیاط نہیں کرو گے, یا گندگی والے کام, برے کام جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے, اگر تم ایسے کاموں کو کرتے ہوئے گزر جاؤ گے, یا تمہاری اولاد ایسے کام کرتی ہے جس سے تمہارا رب ناراض ہو اور تم خاموشی اختیار کر لو گے, ان کو نصیحت نہیں کرو گے, ان کو برے کام کرنے سے نہیں روکو گے, تو پھر یاد رکھو وہ آگ دوزخ کی میں نے تو کافروں کے لیے لگائی تھی. لیکن تمہارے برے اعمال, تمہارے گندے اعمال, تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے میں تو نہیں چاہتا, لیکن تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے مجھے تمہیں دوزخ میں پھینکنا پڑے گا, تمہیں دوزخ میں ڈالنا پڑے گا, تمہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. معزز سامعین کرام, یاد رکھیے ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے, ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے, ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری کیا ہے, ایک بزرگ کی ذمہ داری کیا ہے, اس قرآن پاک میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے پوری قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ میرے اے باپ تیرا یہ کام ہے کہ تو اپنے بچوں کو کھانا کھلا. مولا نے قرآن میں یہ نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ اے باپ تیرا یہ کام ہے کہ تو اپنے بچوں کو انجینئر بنا یا ڈاکٹر بنا یا وکیل بنا. مولا نے قرآن میں یہ بھی نہیں کہا, مولا کریم نے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا باپ اور ماں ہونے کے ناطے تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم محنت کرو, مزدوری کرو, اپنی اولاد کو لا لا کر کھلاتے جاؤ. ایسا بھی نہیں فرمایا. مولا فرماتا ہے کھلانے کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دے. باپ بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے مر جائے تو باپ کی ذمہ داری نہیں, اس بیٹے کو پالنا رب کریم کی ذمہ داری ہے. مولا کہہ رہا ہے میرے بندے کو میں پال لوں گا, میرے بندے کو میں سنبھال لوں گا, میرے بندے کی تعلیم کا انتظام میں کر لوں گا, میرے بندے کے کھانے کا انتظام میں کر لوں گا, میرے بندے کے کپڑے کا انتظام میں کر لوں گا. ایک باپ ہونے کے ناطے ایک بیٹے کے لیے باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نیکی کے راستے پر لے آئے, اپنے بیٹے کو خیر کے راستے پر لے آئے, اپنے بھائی کو خیر کے راستے پر لائے. ایک ماں ہونے کے ناطے ماں کا یہ پہلا فرض بنتا ہے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے. یہ قرآن بتا رہا ہے. ہمارے اوپر کھلانے کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے, اولاد کو اخلاق سکھانے کی جتنی ذمہ داری ہے, اولاد کو نیک بنانے کی جتنی ذمہ داری ہے, اولاد کو اچھے ماحول میں پرورش کرنے کی جتنی ذمہ داری ہے. اجی قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے گا. بعض لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں. ہم کسی کی زیارت میں ختم قرآن پڑھے تو لوگوں کو ٹینشن, ہم کسی کی برسی میں جو ہے ختم قرآن کرے تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. نادانو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی انسان کا عمل اس کی قبر میں اس کو ثواب کی طرف لے آئے گا, اور وہ صرف 3 اعمال ہیں. کتنے ہیں میں ذرا بولے؟ 3 اعمال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اب میں ان تفصیلات میں نہیں صرف ایک بات بیان کرتا ہوں کہ آقا نامدار مدینہ تاجدار رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان 3 میں پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی, جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی, اور اولاد کے ملنے کے بعد, اولاد والی نعمت سے سرفرازی کے بعد باپ اگر اپنی اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے, انہیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے, انہیں دینی تعلیم سے سرفراز کرتا ہے, انہیں اللہ کی بندگی کی طرف مائل کرتا ہے, رسول اللہ کی غلامی کا پیغام ان کے کانوں میں دیتا ہے, اور ان کی تربیت اخلاق اور سنت مصطفیٰ کے مطابق کرتا ہے, تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ باپ بوڑھا ہو گیا اور اپنی آخرت والی منزل خبر کو پہنچ گیا, ادھر بیٹا زمین پر نماز پڑھے گا, نہ صرف بیٹے کو ثواب ملے گا, بیٹے کی نماز کا ثواب جتنا بیٹے کو دیا جائے گا اتنا ہی ثواب باپ کی خبر میں بھی پہنچا دیا جائے گا. ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں, بیٹا اٹھتے بیٹھتے نیکی کرتا رہے گا, باپ کی خبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. بیٹا رات میں قرآن کی تلاوت کرے گا, والد کی خبر میں ثواب پہنچ جائے گا. بیٹا بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, والد کی خبر میں ثواب پہنچ جائے گا, ماں کی خبر میں ثواب پہنچ جائے گا. غور کیجئے, تربیت کے لیے رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو, تمہاری موت کے بعد بھی تمہارے ثواب تمہاری خبر میں پہنچا دیا جائے گا. معزز سامعین,
آج کتنا بدترین دور آ گیا، ایک باپ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو ٹی ویوں کے سامنے لے کر بیٹھا ہوا ہے، بند کمروں میں انٹرنیٹ دے کر اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ نوز باللہ سینما تھیٹروں کے ٹکٹ خرید کر فلم میں دکھا رہی ہے۔ بتاؤ کیا ایسے ماں باپ اللہ رب العزت کی رضا پا سکیں گے؟ بتاؤ کیا ایسے ماں باپ اللہ کی جنت کو حاصل کر سکیں گے؟ بتاؤ کیا ایسے ماں باپ پر اللہ کا فضل ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ بتلائیے، اگر کوئی اولاد برباد ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے، اگر کوئی اولاد گندے راستہ اختیار کرتی ہے، میری اپنی فکر یہ ہے، میرا اپنا ذہن اور خیال یہ ہے، کوئی اولاد تباہ نہیں ہوتی، کوئی اولاد برباد نہیں ہوتی، کوئی اولاد نافرمان نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ماں باپ خود اس کو نافرمان نہیں بنا دیتے۔ کوئی اولاد اگر گندا راستہ اختیار کر رہی ہے تو اس میں ماں باپ کا قصور پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، ان کو ہم نے رسول اللہ کا طریقہ نہیں بتایا۔ اجی قربان جاؤ، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، جب اللہ تمہیں اولاد دے دے، تمہارے گھر بچے پیدا ہو تو تم کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اور اپنی اولاد کی خصلتوں میں، ان کی فطرتوں میں، ان کی طبیعتوں میں، ان کی مزاج میں 3 چیزوں کو داخل کر دو۔ حضور ارشاد فرما رہے جب تمہارے گھر اولاد پیدا ہو جائے تو صرف لڈو بانٹنے کا نام باپ ہونا نہیں ہے، صرف ان کا نام رکھنے کا کمال نہیں ہے، صرف ان کو بڑے اسکول میں لے جا کر ایڈمیشن دلا کر لاکھوں روپے ایڈوانس پے کر دینے کا نام پرورش نہیں ہے، ان کے قدم قدم پر انہیں رسول اللہ کے اٹھنے کا طریقہ سنانے کا نام تربیت ہے، رسول اللہ کیسے کھاتے تھے بتانے کا نام تربیت ہے، رسول اللہ کیسے چلتے تھے بتانے کا نام تربیت ہے، رسول اللہ کے اخلاق سکھانے کا نام تربیت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں اللہ اولاد دے تو 3 خصلتیں اپنی اولاد کی فطرت میں داخل کر دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں حبی نبیکم، اللہ اکبر، فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کی محبت کو داخل کر دو۔ ذرا زور سے بھائی، بازو والے تو نہیں ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، حضور ارشاد فرمایا کیا کہاں جی؟ نعوذ باللہ جوانی کی عمر میں لے جا کے بازو لے جا کے 40 دن 6 مہینے 4 مہینے لے جا کے محبت نکال کے لا رہے ہیں۔ ارے رسول اللہ ارشاد فرما رہے اولاد تمہیں عطا کر دی جائے تو پہلا سبق حبی نبی کی دو، تمہارے نبی کی محبت کا سبق اولاد کو دو۔ پہلے عاشق رسول بناؤ، پہلے محب مصطفیٰ بناؤ، پہلے غلام مصطفیٰ بناؤ، مجھے کہنے دو پہلے اس کو سنی بناؤ، پہلے اس کو عاشق رسول بناؤ، حضور کا ارشاد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمائیں حبی اہل بیتی اطہار، پھر اس کو اہل بیت کا محب بناؤ، میرے حسن اور حسین کا دیوانہ بناؤ، اگر بیٹی ہے تو فاطمہ کی چادر کی چاندنی مانگنے والی بیٹی بناؤ۔ کیوں بولا گیا یہ بات؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے ہیں تو مجھ سے تو محبت کر لے گا، میرے حسن اور حسین سے پیار نہیں کرے گا تو جنت میں تجھے داخلہ نہیں ملے گا۔ جنت کے سرداروں سے محبت ضروری ہے، جن کے صدقے سے تجھے آج کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، ان لوگوں کی محبت ضروری ہے۔ فرمایا حبی نبیکم و حبی اہل بیت اطہار وبی تلاوت القرآن۔ اب رسول اللہ نے فرمایا اب جب وہ ہوش سنبھال لے، تھوڑا زبان چلنے لگے، عقل کام کرنے لگے تو ٹی ویوں کے سامنے بٹھا کر گانے مت سکھاؤ، اس کی زبان پر کلام الہی کو جاری کرنے والا بنا دو، قرآن کی تعلیم سکھاؤ، قرآن کی اخلاق سکھاؤ، قرآن کا کردار سکھاؤ، قرآن کے احکام سکھاؤ، قرآن کی باتیں سناؤ۔ قرآن جس طرف اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے، ایک بات ہونے کے ناطے تمہاری یہ ضرورت، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو قرآن کے اصول اور قانون کے مطابق تن کرتے چلے جاؤ۔ معزز سامعین اکرام، بڑے افسوس کی بات ہے آج معاشرے میں ہماری بچوں کی تربیت یہود اور نصارہ کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا آپ برا نہیں مانتے ہیں تو تھوڑا سا ڈائریکٹلی گفتگو کریں۔ برا تو نہیں مانیں گے نا بھائی؟ جو برا مانتے ہیں عید کے بعد ملنے میں معافی چاہوں گا، برا مت مانیے گا۔ آپ نے جو لباس پہن کر بیٹھا ہے یہ یہود اور نصارہ کا ہے،
آپ نے اپنے داڑھیوں کو جو کٹوا دیا یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. آپ نے اپنی مونچھ بڑھوا لی یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. آج آپ عید جیسے مقدس عبادت کے لیے اللہ کے گھر اللہ کے میدان جمع ہوئے، آپ بغیر ٹوپی پہنے آئے، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. آج آپ اپنے ہاتھوں میں چین ڈالے ہوئے ہیں، گلوں کو زیور کے لیے چین آپ نے پہنا دیا، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ ہم یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، مولا کیا کوئی تیری طرف سے حکم ہے؟ قرآن شریف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، مجھے کہنے دو اے سنیو، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى، یہود اور نصارہ کو مت پکڑو، ان کے پیچھے مت چلو، ان کے جیسے مت بنو، ان کے طریقے اختیار مت کرو، ان کا ساتھ مت لو، ان کی مدد مت لو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے طریقے کو مت اختیار کرو. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے. اللہ کہہ رہا ہے ان کا طریقہ ان کے لیے اچھا ہوگا، ان کا طریقہ تمہارے لیے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، ان کی دوستی تمہارے لیے اچھی نہیں ہو سکتی، ان کے نقش قدم تمہارے لیے اچھے نہیں ہو سکتے. معزز سامعین کرام، اللہ کہہ رہا ہے بندو تم میرا کھاتے ہو، میری زمین پر چلتے ہو، میرے دیے ہوئے مال سے تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، میری دی ہوئی بیوی تمہارے گھر میں ہے، میری دیے ہوئے بچے تمہارے پاس ہے، میرا دیا ہوا مال تمہارے پاس ہے، میری دی ہوئی تجارت، کاروبار، ماں باپ، بھائی بہن، عزت، رشتہ دار، شہرت، سب کچھ میرا ہے، اور میں تمہارا خدا ہوں. تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم یہود اور نصارہ کے طریقے پہ مت چلو. پھر میرے بھائی ہم رب کا کھائیں، رب کی زمین پہ چلیں، رب کے بندے کہلائیں، بار بار اللہ اکبر کہیں، پھر جب اس کی بندگی اور غلامی کرنے کی، اس کی نقش حکم کے مطابق چلنے کی بات آئی تو ہم اس کو چھوڑ دیں اور یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کر لیں؟ کیا یہ مسلمانیت ہے میرے بھائی؟ کیا یہ بندگی ہے؟ نہیں ہے. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، اپنے آپ کو بندگی کے ماحول میں لے آئیں، اپنے آپ کو غلامی کے ماحول میں لے آئیں، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی، اتباع، اطاعت، فرما برداری کی طرف لے آئے، تاکہ معزز سامعین کرام ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جس طرح دنیا میں اس نے ہمیں شان سے رکھا، ہمیں جنت میں بھی وہ شان والی جگہ نصیب ہو جائے. کوشش کریں گے میرے بھائی؟ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ بتاؤ میرے بھائی، آج اتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں، سب نعوذ باللہ بغیر کسی وجہ کے اسلامی طریقہ چھوڑ کر غیر اسلامی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں. کوئی آدمی دنیا میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا، پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے داڑھی کاٹا تو میرے گھر راحت آ گئی، یا میں نے اسلام کے طریقے کو چھوڑا مجھے سکون مل گیا، یا میں نے اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی غلامی کے خلاف یہ کام کیا جس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا. خدا رب ذوالجلال کی قسم ایسا کوئی دنیا کا مسلمان نہیں کہہ سکتا. ارے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آج دنیا میں جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں پلٹ کر دیکھو وہ ہم کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہماری سیرت کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے. امریکہ میں جتنے مسلمان ہو رہے ہیں ان سے پوچھو تو مسلمان کیوں ہو رہا ہے، وہ جواب دیتا ہے کیونکہ خدا کی قسم جو قانون، جو اصول، جو ضابطہ اسلام نے پیش کیا ہے، وہ ضابطہ، وہ قانون پوری کائنات میں کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا. اس لیے اسلام کے اخلاق سے، اسلام کے اصول سے، اسلام کے قانون سے، اسلام کے رویے سے متاثر ہو کر میں مسلمان ہو رہا ہوں. اجی وہ غیر تھا، ایمان لا کر مسلمانیت کی حقیقت کو قبول کر رہا ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہو کر اسلام کی حقیقتوں کو قبول نہ کرے تو یہ کتنی بری بات ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں،
اب ذرا آئیں، میں تھوڑا سا اور قریب آ کر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بالخصوص نوجوان دوستوں سے میری اس گفتگو پر خاص توجہ کا طالب ہوں کہ اے پیارے نوجوان دوستو، آپ اس بات پر ہمیشہ غور کرتے رہیں، آپ اس چیز کی طرف ہمیشہ آمدہ رہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک قوم کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ جس قوم میں نوجوان نسل متحرک ہوتی ہے وہ قوم اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کا سرفراز ہوتی ہے، اور وہ قوم پر اللہ کی مہربانی اور نوازش ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، دیکھیے آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں سود انتہائی گندی لعنت اختیار کر جا رہا ہے، سود پھیلتا چلا جا رہا ہے. ہر نوجوان کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کوئی گاڑی خرید رہا ہے، ہم نے پوچھا کیسے لیا، بولے فائنانس پر لیا. کوئی گھر خرید رہا ہے، پوچھے کیسے لیا، بولے فائنانس پر لیا. کسی نے کہا کہ ہم زمین خرید رہے، پوچھے کیسے لیا، بولے فائنانس پر لیا. سود کی لعنت آج مسلمان معاشرے میں اتنی کثرت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ارے حتیٰ کہ اللہ معاف کرے، کہنے کے لیے بھی شرم آ رہی ہے، کیونکہ یہ آواز دور دور تک جا رہی ہے. غیر بھی ہماری آواز سن رہے ہیں تو وہ بھی شرما جائیں گے. کیا آج مسلمان نعوذ باللہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا گر گیا، ایون ایک حصیر خریدنا ہے یا 2-4 کرسیاں گھر میں خریدنا ہے، بنڈی پر رکھ کر ایک غیر ہمارے گھر کے سامنے لے آتا ہے. 200 روپے کی کرسی ہے تو 300 روپے میں دیتا ہے، اور روزانہ 10 روپے بننا پڑتا ہے. 200 کی کرسی 300 میں لیتے، 100 روپے سود بن کے گھر میں کرسی رکھی جا رہی ہے. چٹھیوں کا کاروبار مسلمان کے درمیان عام ہو گیا. ایک بھائی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے یہ چٹھی کا کاروبار کرنے کی وجہ سے میں لکھ پتی کروڑ پتی بن گیا. ایک فائنانسر اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں فائنانس کا کاروبار چلا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں لکھ پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا. ارے تم قانون خدا کے خلاف جا کر نہ لکھ پتی بن سکتے ہو نہ کروڑ پتی. ارے خدا کی قسم تم دنیا کی ایک خوشی بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قانون ہی ایسا بنایا. غربت میں خوشی مل سکتی ہے لیکن حرام کے کروڑوں مال میں ہرگز خوشی نہیں مل سکتی، ہرگز نہیں مل سکتی. ہم قانون الہی کے خلاف نہیں جا سکتے. کوئی انسان نہ آج تک ترقی کیا نہ ترقی کرے گا. ایک مثال دیتا ہوں، اگر عقل ہو تو سمجھ جاؤ ورنہ کچھ بات نہیں ہے. امریکہ سے بڑا کوئی سود خور دنیا میں ہے؟ نہیں ہے. حال تک ہمارے نوجوان کال سینٹرز میں جاب کر رہے تھے، ہزاروں روپیہ وصول کر رہے تھے. کہاں غائب ہو گئے وہ کال سینٹر؟ کہاں غائب ہو گئی وہ امریکی تجارت؟ کیوں آج امریکہ سے لوگوں کو واپس ان کے ملکوں کو بھیجا جا رہا ہے؟ کیوں آج امریکہ دن بر دن زوال پذیر ہو رہا ہے؟ کیوں آج امریکہ بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے؟ کیوں آج دوسرے ملکوں سے پیٹرول اور آئل کو قبضہ کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس کے پاس سود انتہا کو پہنچ چکا ہے. صرف سود امریکہ جیسے ملک کو برباد کر سکتا ہے. تو پھر آپ کے جیسے میرے جیسے غریب مسلمان کی حقیقت ہی کیا ہے میرے بھائی؟ آج مسلمان بینکوں میں سود بن کر تباہ ہو رہا ہے، فائنانسروں کی دیری سے چلتے چلتے برباد ہو رہا ہے. برا نہ مانے تو ایک اور بات کہہ دوں، ہمارا مسلمان بھائی پیسے بھی رکھتا ہے تب بھی اپنے پیسے سے پورا پیسہ دے کر مال خریدنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ فائنانسر کے پاس جاتا ہے، فائنانس پر آٹو خریدتا ہے، فائنانس پر کار خریدتا ہے، فائنانس پر کاروبار قائم کر رہا ہے، فائنانس پر تجارت قائم ہو رہی ہے. مگر میرے بھائی یہ بربادی اور یہ تباہی، یہ ذلت اور یہ رسوائی مسلمان کو مکمل طور پر تباہ و تاراج کر رہی ہے، مسلمان کو نیست و نابود کر رہی ہے. مسلمان اس سود کی لعنت کو نہیں سمجھ رہا ہے. آئیے میں کچھ ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت سود خور کے تعلق سے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد اگر ہم میں کوئی نعوذ باللہ سود لینے والا بھائی بیٹھا ہو تو میری اس سے گزارش ہے کہ وہ آج کی اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر کے اٹھے کہ وہ توبہ کر لے گا یا پھر نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو قبول کرے گا. لیکن یاد رکھے انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے. آج خدا کی قسم
سچے دل سے جو گناہگار آج توبہ کر لے، یہ عید کی نماز ختم ہونے سے پہلے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ کی ذات پر اتنی تو امید ضرور رکھو میرے بھائی۔ لیکن توبہ اس کا نام نہیں کہ یہاں کل نے پیٹ لیا اور نکل گئے۔ توبہ اس کا نام ہے کہ اس ارادے کا نام توبہ ہے، آج تک یہ گناہ ہو گیا، اب آخری سانس تک یہ گناہ پھر کبھی نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، سود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، کیونکہ بعض لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، بندے کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سود کے مال سے اضافہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دیتے ہیں، ان کا یہ خیال بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات دینے سے مال کم ہوتا ہے، اور بندوں کی فیلنگ کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ پروردگار نے قرآن شریف میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت سننے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَصِيمٍ۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا، کہہ رہا ہے کہ لوگوں سود کے مال میں ہرگز اضافہ نہیں ہوتا اللہ کے پاس۔ سود کا مال آنے دیجیے، آپ مثال کے طور پہ 1 لاکھ 1 لاکھ کو 20 لاکھ 20,000 لگ کے آ رہے ہیں، 2 لاکھ 2 لاکھ کو 10,000 لگ کے آ رہے ہیں، 5 لاکھ 5 لاکھ کو 50,000 لگ کے آ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ارے خدا قدرت رکھنے والا رب، پیسے بھجانے والا، مال دینے والا، انسانوں کی زندگی سنوارنے اور بنانے اور چلانے والا، کائنات کا نظام سنبھالنے والا رب کہہ رہا ہے میرے بندو سنو، سود کے مال میں ہرگز اضافہ نہیں ہوتا۔ تمہیں دکھ رہا ہے کہ 5 لاکھ کو 50,000 لگ کے آئے، مگر پیچھے سے کیسا نکالنا ہے وہ رب جانتا ہے، کس کو کہاں لے کے جا کے کام کرنا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے، کس کا کیسا کرنا ہے، کس کو کہاں گولی لگانا ہے وہ رب جانتا ہے۔ آج سب سے زیادہ امیر تو چار مینار بینک والا ہونا چاہیے تھا، نہیں؟ بات دور دور سے کر رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی تو بس ہے، جو سمجھ گیا گڈ، نہیں سمجھا ویری گڈ۔ الفلاح کمپنی چل رہی تھی، کئی بینک چل رہے تھے، آج ان لوگ تو راجا مہاراجاؤں کی طرح، بہترین شاہوں کی طرح بیٹھنا چاہیے تھا۔ ایک غریب مسلمان اپنے شہر میں موجود ہے، کروڑوں کا کاروبار کرنے والا، دکان بند کر کے بھاگ رہا ہے، ملک بدل رہا ہے، گندے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہے، یا پھر جیل خانوں میں بیٹھ رہا ہے۔ ستیم کمپیوٹرز، اتنا بڑا ارب پتی کھرب پتی انسان 2 سال سے جیل میں زندگی گزار رہا ہے، وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ ارے اللہ کہہ رہا ہے سود کا مال نہیں بڑھتا، سود تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، سود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندو اگر کوئی مال بڑھتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، تم کسی فقیر کو 2 روپے دے کے دیکھو تمہارے مال میں برکت ہو جاتی ہے، تم زکات نکال کے دیکھو مال میں برکت ہوتی ہے، صدقہ خیرات کر کے دیکھو برکت ہوتی ہے، تم غریبوں کی شادیوں میں مدد کر کے دیکھو برکت ہوتی ہے، بیماروں کا علاج کرا کے دیکھو مدد ہوتی ہے، مسجدیں بنا کے دیکھو مدد ہوتی ہے، مدرسے چلا کے دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے۔ تم اگر یہاں 1 لاکھ لگاتے ہو، ظاہر سے 1 لاکھ جا رہا ہے، غیب سے مولا کروڑوں کا تمہارے پیچھے لگا کر بھیج رہا ہے۔ میں نے تو ایک نسخہ اب کے یہ عید کے سیزن میں بیان کیا، جو بیتی تھی وہ سنایا، سمجھ میں آئے تو قبول ورنہ واپس۔ دنیا کے سارے علماء کہتے ہیں غریب پر قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ شریعت بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے، قانون بھی یہی ہے کہ اس غریب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن میرا عقیدہ ہے جو غریب ہے خدا کی قسم وہ قربانی دے کے تو دیکھے، آئندہ سال تک اس کی غربت ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔
اللہ کہتا ہے میرے بندے کے پاس استطاعت نہیں تھی، میرا بندہ موقف میں نہیں تھا، میرا بندہ صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن میرے ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے، میری بندگی کو پورا کرنے کے لیے میرے بندے نے غربت کے بعد بھی اپنے بچوں کو غربت میں رکھتا ہوا، اپنی بیوی کو غربت میں رکھتا ہوا، میری رضا کی خاطر میرے بندے نے قربانی دی ہے۔ مولا کہتا ہے فرشتوں، پھر قربانی آنے سے پہلے اس کی غربت ختم ہو جانی چاہیے، اس کو اسباب بنا کر دے دو، اس کو ذریعے بنا کر دے دو، اس کو ماحول بنا کر دے دو، تاکہ اس کی غربت ختم ہو جائے اور اس کا شمار قربانی دینے والے صاحب نصاب اور استطاعت لوگوں میں گنا جائے۔ سود کا مال تباہ ہوتا ہے اور سود کا کاروبار نہیں پنپتا، سود کی تجارت نہیں پنپتی۔ آپ اگر فائدہ اٹھا لے تو اٹھا لے، آپ کی اولاد نہیں اٹھا سکتی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن شریف میں کہہ رہا ہے سود کا مال نہیں بڑھتا، صدقات کا مال بڑھتا ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیے اللہ رب العزت ایک دوسری آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے، بڑی جامع آیت ہے، خدا کی قسم غور کیجئے گا، اگر سمجھ میں آئے بات تو لے جائیے گا پھولوں میں رکھ کر۔ قرآن کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، اب تک جو سود کا تم کاروبار کر لیے، صحابہ اکرام کے دور میں بھی سود بہت چلتا تھا، کفار سود کا کاروبار کرتے تھے، جب تک یہ حکم قرآن نہیں آیا سود لیا اور دیا جاتا تھا، مسلمان بھی کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں آج سے سود بند، جو باقی رہ گیا وہ باقی رہ گیا، اپنا اصلی مال لے لو، ہرگز ایک پیسہ بھی سود میں نہ لینا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ اکبر، اگر تم ایمان والے ہو تو اس بات پر عمل کرنا ہی کرنا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ پھر آگے دیکھیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اتنا سمجھانے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی اگر تم سود لیتے ہو، سود دیتے ہو، سود کے کاروبار کرتے ہو، سود کی تجارت چلاتے ہو، سود کے بغیر اپنا گزارا کرنا تم گزارا پر احتیاط نہیں کرتے ہو، تو پھر سنو میرے بندو، اب تیار ہو جاؤ، تمہارا رب اور تمہارا رسول تم سے جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے تیار ہو جاؤ اے سود خورو، اللہ اور اس کا رسول تم سے جہاد کرنے کے لیے آ رہا ہے، جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بندوں سے، کفار مشرکین یہود اور نصارہ سے جنگ ہم کو کرنے کہا جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان سے جنگ بندوں تم کرو، سود خوروں سے جنگ اللہ اور اس کا رسول کرے گا۔ میرے بھائی آج فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے، آج غور، میں قرآن سنا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، جو نہیں سننے کی وجہ سے آج مسلمان گندگی کی انتہائی گڑھوں میں جا کر گر کر پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، دو چار واقعات تو ایسے بھی سننے میں آئے ہیں، ایک صاحب کو حج کے لیے قرآن اندازی میں نام آ گیا، لیکن جب حج کو جانے کا وقت آیا اس وقت تک ان کے پیسے کچھ ختم ہو گئے، تو نعوذ باللہ انہوں نے فائنانسر سے سود پہ پیسے لے کے حج کو گئے ہیں، نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا گندا ہو گیا مسلمان، اللہ کے گھر رسول اللہ کی بارگاہ سود کے پیسے لے کر جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد دیکھیں، نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو بیان کیا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یا کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، یا کسی شخص کی زندگی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، کثرت سے زنا کرنے لگتا ہے، کثرت سے سود دینے اور لینے لگتا ہے، یا کوئی بستی والے کثرت سے زنا کرتے ہیں اور کثرت سے سود لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو پھر یاد رکھ لو کہ لازماً اس بستی پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کی کیسی شکلیں ہیں؟
اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب آخرہ. کیسی دردناک شکلیں عذاب کی ہے. روزانہ پیپر اٹھا کر دیکھیے عذاب کی نئی نئی صورت دیکھنے کو مل رہا ہے. روزانہ ٹی وی کھول کر نیوز دیکھیے نئی نئی شکلیں عذاب کی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور یہ سارے عذابات سود کی لعنت کی وجہ سے ہے, زنا کی لعنت کی وجہ سے ہے. معزز سامعین کرام, پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ کون؟ ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے جو لوگ شراب کے عادی ہو چکے ہیں, نشے کے عادی ہو چکے ہیں. پہلے شراب, نشے کی صرف ایک ہی چیز تھی, اس کا نام شراب تھا. کیا تھا بھائی بولیے؟ شراب تھا. لیکن آج نشے کی کئی صورتیں ہو گئی. آج گٹکوں کے اندر بھی نعوذ باللہ ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہے جس سے نشہ آ رہا ہے. سگریٹ میں ایسا زردہ ملایا جا رہا ہے, نشہ آ رہا ہے. اور رسول اعظم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہمیشہ شراب پینے والا, ہمیشہ نشہ کرنے والا, جیب میں ہاتھ ڈالا نکالا گٹکا کھا لیا, گیا رات میں پاکٹ لیا مار لیا, بس گیا بس سگریٹوں پہ سگریٹیں پھونکنے لگا, نشہ کرنے والا. بعض لوگ سوچ رہے ہیں مول صاحب بہت قریب سے جا رہے ہیں, بالکل گھر کے اندر آ کے جا رہے ہیں مول صاحب. اجی شراب نشہ دلانے والی چیز میں نہیں کہتا, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کہہ رہے ہیں. آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہمیشہ شراب اور نشہ کرنے والا بروز محشر اللہ سے اس حال میں ملے گا, بروز محشر اللہ سے اس حال میں ملے گا جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا ملتا ہے. اللہ اکبر. کافر جیسے ملتا ہے, کافر جس حال میں ملتا ہے, بت پرستش کرنے والا جس حال میں ملتا ہے, شراب اور نشے کا عادی شخص ویسی حالت میں اللہ سے ملے گا. قربان جاؤ میرے بھائیوں, ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے تھے, اس لیے بھائی وعیدیں ہم کو سنا رہے ہیں. آج بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے, ہمارا یہ اصول بنتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے رسول اللہ کے غلام بنیں, اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں, اپنے ماحول کو درست کریں, اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کی حفاظت کریں. ایک اور آخری بات, بالکل میں اس مجموعے کا انتظار کر رہا تھا, اب یہ کثیر مجموعہ آگا تو ایک آخری بات سن لیجئے, بڑی جامع بات ہے. آج غیروں کی طرف سے ہماری مسلمان نوجوان بیٹیوں کو تباہ و تاراج نیست و نابود کرنے کی مہم چل رہی ہے. مکمل طور پر آج ہماری نوجوان بیٹیاں غیروں کا ٹارگٹ بنی ہوئی ہے. کالج کے نام پر, اسکول کے نام پر, کال سینٹر کے نام پر, ملازمت کے نام پر, تجارت کے نام پر آج ہماری بیٹیاں گھروں کے باہر نکل رہی ہے, اور غیر کبھی ان کے فون کے ذریعے سے, کبھی کالنگ کے ذریعے سے, کبھی میسج کے ذریعے سے, کبھی ان سے آمنا سامنا ملاقات کے ذریعے سے, کبھی آٹو میں بٹھا کر آٹو کے ذریعے سے ہماری نوجوان بیٹیوں کو اپنی شرارت کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, گندگی کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بیٹی ناقص العقل ہوتی ہے, اللہ کہہ رہا ہے عورت کسی عقل مند کا نام نہیں, کمزور عقل انسان کا نام عورت ہے. عورت میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی, جوان بیٹی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ کس کا کال ریسیو کیا جائے اور کس کا میسج ریسیو کیا جائے, کس کو ریجیکٹ کیا جائے, کس کو ایکسپٹ کیا جائے. بیٹی نہیں جانتی, وہ ناقص العقل ہے. آج ہماری بیٹیاں اپنی کمزور عقلی کی وجہ سے ظالموں کے گندے ظلم کا شکار ہو رہی ہے. میں نے اپنی آنکھ سے چند بیٹیوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی, ان کے پیٹ میں غیر مسلم کا بچہ پل رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سوال بیٹی سے بروز محشر بعد میں ہوگا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا, غیر کے ساتھ زنا کیوں کیا, غیروں سے دوستی کیوں کی, غیروں کے ساتھ کال سینٹر میں جاب کیوں کی. یہ سوال بیٹی سے بعد میں ہوگا.
خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، اس کا سوال پہلے بھائی سے ہوگا، پہلے باپ سے ہوگا، پہلے ماں سے ہوگا، پہلے محلے والوں سے ہوگا، پہلے رشتہ داروں سے ہوگا۔ تمہارے رشتہ دار، تمہاری بہن، تمہاری عزیز کسی غیر کے ظلم کا شکار تھی، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم نے اس کا تحفظ کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ تم نے اس کو کیوں نہیں سدھارا؟ یہ سوال محلے کے ہر نوجوان سے ہوگا۔ کالج کے نام پر دیکھتے چلے جاؤ، تباہی اور بربادیاں مچائی جا رہی ہے۔ میرے پاس ایک ایسی لڑکی کا واقعہ 4 دن پہلے کا موجود ہے۔ MBBS میں لڑکی ہے، 3rd ایئر کر رہی ہے، مسلمان انسٹیٹیوشن، مسلمان کالج کی لڑکی ہے، مسلمان گھر کی لڑکی ہے، MBBS 3rd ایئر میں ہے، لیکن غیر نے اس کو اتنی بری طریقے سے اپنے جال میں پھانسا کہ والدین سے کہنے لگی کہ میں اس سے شادی کر لوں گی۔ غیر کا نام بتا کر بولی اس سے شادی کروں گی۔ والدین نے کہا لعنت ہو تجھ پر، تو مسلمان کی اولاد ہے اور کیسی گفتگو کر رہی ہے۔ جب ماں باپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تو وہ اپنا کالج کی لائف بھی برباد کر گئی، اپنے گھر کو چھوڑ گئی، غیر کے ساتھ جا کر بغیر شادی کے زندگی رچا رہی ہے۔ یہ سازش ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں وہ بیٹی چلے گئی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا اور ہمارا قصور ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح پرورش، صحیح تربیت، صحیح نگہداشت، صحیح نگرانی، صحیح طور پر ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ نادانی کے کام کر رہے ہیں۔ بروز محشر اللہ عورت سے 1 سوال کرے گا، مرد سے 2 سوال کرے گا۔ مرد سے ذمہ داری کا سوال ہوگا، مرد سے پرورش کا سوال ہوگا، مرد سے نگرانی کا سوال ہوگا۔ آج ہم نگرانی کا پہلو کمزور کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے نوجوانوں، برا مت مانو میری کسی بات کا، اپنی بہنوں پر توجہ کرو۔ ہماری بہنیں جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ ہماری بیٹیاں گھر کے باہر جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ چھوڑ دیے بس، کالج میں ایڈمیشن دلا دی، چھوڑ دیے، 2 سال تک پوچھ کے بھی نہیں دیکھ۔ ارے افسوس، اتنا افسوس، رزلٹ کے دن بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کے کالج کو نہیں جاتے، فون کر کے تک نہیں پوچھتے کیا حالت ہو رہی ہے، بیٹی کیسے جا رہی ہے، کتنے مصیبتوں سے جا رہی ہے، نہیں پوچھتے۔ ایک بات سن لو، اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، اجی کائنات میں اللہ خدا ہو کر اس کائنات میں کسی سے محبت کرتا ہے، خدا کی قسم وہ عورت سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی کو کال سینٹر کے نام پر راتوں میں چھوڑ رہے ہیں، شوہر گھر میں سو رہا ہے، والد سو رہے ہیں، بھائی سو رہا ہے، بیٹا سو رہا ہے، بولے میاں کہاں ہیں؟ بولے باجی کال سینٹر کو گئے ہوئے۔ ارے 2 بجے رات کو کہے گا کال سینٹر میرے بھائی؟ کس کا سینٹر، کس کا کال، کیا ہو رہا ہے؟ اجی اللہ کا قانون تو سمجھو۔ 40 لاکھ کا مجموعہ کعبۃ اللہ میں ہے، قانون الہی دیکھو، ایک عورت بھی بغیر مرد کے کعبے کو نہیں آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اجی اللہ بتا رہا ہے، کہا اصول کیا ہے اسلام کا، ایک عورت کے پاس مال ہے، اسلام کا قانون بتا رہا ہوں، شریعت بیان کر رہا ہوں، کروڑ پتی عورت ہے، اللہ کہہ رہا ہے حج کو آنا چاہتی ہے میری بندی تو اپنے شوہر کے ساتھ آ۔ بولی مولا میرے پاس شوہر نہیں ہے۔ بولے اپنے بھائی کے ساتھ آ، تنہا نہ آنا، کعبہ جیسے مقدس مقام پر بھی آ رہی تو اکیلی نہ آنا، بھائی کے ساتھ آ۔ بولے مولا میرا بھائی بھی نہیں ہے۔ بولے والد کے ساتھ آ۔ بولے مولا میرا والد بھی نہیں ہے۔ بولے بیٹے کے ساتھ آ۔ بولے مولا میرا بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے، داماد کو منہ بولا بیٹا بنا لے۔ کس کو؟ حالانکہ داماد بیٹا نہیں ہوتا، داماد غیر محرم ہے۔ ایک اجازت شریعت میں ہے، شریعت میں، کہ اگر حج کے لیے ساس چاہے تو اپنے داماد کو منہ بولا بیٹا بنا کر اس کو اپنا بیٹا کہے، وہ اس کو